بعض اوقات دنیاوی معاملات میں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کنفیوژن میں پھر سوچتا ہے کیا کروں، نہیں کروں، کروں، پھر وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، مشورے کے بعد بھی تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، تو پھر لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ استخارہ کرتے ہیں لوگ۔ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہے نا انسان کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتا نا، تو اس کے بعد ہے نا وہ استخارہ کر لیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ شادی یہ رشتہ اچھا ہوگا کہ نہیں۔ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ جی جی۔ مجھے بلایا آپ نے؟ جی۔ استخارہ کیا تھا؟ تو آپ کو بلانے کے لیے استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا کس قسم کے استخارے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تسبیح سے لوگ استخارہ کر رہے ہیں، قرآن سے لوگ استخارہ کر رہے ہیں، نماز سے لوگ استخارہ کر رہے ہیں، اور اب تو ایک اور چیز آ گئی ہے، نمبر لکھتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں۔ وہ نمبر کیا ہے؟ وہ بھی استخارہ ہے۔ علم الاعداد کی روشنی میں کرتے ہیں نا، 3-4 قسم تو بہت مشہور ہے، اور ظاہر ہے جب ہے نا یہ اجازت ہوگی یا ہے نا اجازت ہے جبھی تو یہ رائج ہے۔ اس میں بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے استخارہ کوئی بھی کر لے گا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکے، کیسے کر سکتا؟ معاشرے میں رائج ہے، آپ بول رہے کیسے کر سکتے؟ آپ نے کبھی استخارہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے استخارہ کیا تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ قرآن سے جو استخارہ یا نماز سے استخارہ نا وہ خود کرنا پڑتا ہے، اور تسبیح یا علم الاعداد کی روشنی میں کرا تو کسی سے کروانا پڑتا ہے، ایسا سنا ہے میں نے۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایک جگہ استخارہ کرواتے ہیں، پھر دوسری جگہ استخارہ کراتے ہیں، ان کی پسند کا ان کو جب جواب نہیں مل رہا ہوتا تو وہ تیسری جگہ جاتے ہیں، چوتھی جگہ جاتے ہیں۔ اس میں کیا برائی کیا ہے؟ لیٹ سپوز کسی کی شادی ہوتی ہے، وہ شادی کا استخارہ کروانے جاتا ہے، اور شادی کا استخارہ ہو گیا، ہاں اس نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے شادی چلی اور طلاق ہو گئی، ٹوٹ گئی یا شادی چلتی رہی تو نصیب کا۔ تو ہر چیز جب نصیب پہ چھوڑ دی ہے تو پھر استخارے کی ضرورت کیا؟ اور دوسرا، جہاں لٹریسی ریشو کم ہوتا ہے نا، میرے خیال میں اس معاشرے میں استخارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ استخارہ کی طرف نہیں جاتے، ان کا شعور ہے، ان کو عقل دیے، وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ باقی جو کرواتے ہیں تو وہ جاہل ہیں، کم پڑھے لکھے یا جاہل ہیں۔ obviously ایسے ہی ہے، جہاں لڑکا امیر ہوتا ہے نا تو وہاں استخارے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جہاں وہ چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے نا رشتے ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ استخارے میں صحیح نہیں آیا تھا۔ استخارہ اب شروع ہو گیا ہے، اور کرواتے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سنیں عمار بھائی جی، آپ کیا استخارہ کرنے بیٹھ گئے کیا؟ نہیں، میں استخارہ نہیں کر رہا، میں نے ایسا دیکھا ہے ہوتے۔ کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے۔ یہ کون سا استخارہ ہے؟ میں ایک جگہ ایک صاحب کے ساتھ گیا، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، ایک لمبی قطار تھی، ایک لمبا رش تھا، اور وہ صاحب ہر کسی کو جو سائل آتا ان کے پاس وہ آنکھیں بند کرتے، انگلی کا اشارہ کرتے تو وہ یا ہاں یا ورنہ جواب دیتے تھے۔ یہ بھی استخارہ ہے۔ موکل بھی ہوتے ہیں نا، موکل نے بتایا کوئی ایسا استخارہ بھی ہوتا ہوگا۔ ایک اور نیا استخارہ آ گیا، موکل والا استخارہ۔ بھائی کتنے قسم کے استخارے ہیں مجھے سمجھا دیں۔ شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ کنفیوژن دور کریں کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا استخارہ کروانا چاہیے، اور یہ مختلف اقسام جو بیان ہوئی کہ استخارہ تسبیح سے، استخارہ قرآن سے، استخارہ نماز سے، استخارہ علم الاعداد سے، استخارہ موکل سے، تو یہ استخاروں میں آخر درست کیا ہے؟ اس کا صحیح تلفظ استخارہ، استخارہ نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں، یعنی تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کریم کی سورت تعلیم فرماتے تھے، یعنی سکھاتے تھے۔ تعلیم کرنا، تعلیم دینا یعنی سکھانا۔ فرماتے ہیں جب کوئی کسی امر کا، کسی کام کا ارادہ کرے، امر کا قصد کرے، ارادہ کرے، تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے، اب یہ اس میں دعا ہے، طویل دعا ہے، تو اب یہ کہ یہ دعا پڑھے اور اپنی حاجت کا ذکر کرے، اپنی حاجت اس میں بیان کرے، خواہ بجائے حاضل امر، اس میں جو حاضل امر لکھا ہوا ہے کہ حاجت کا نام لے، تو اس طرح مطلب ہے کہ حدیث پاک صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی شریف وغیرہ کتابوں میں ہے، مستند ترین کتابوں میں یہ استخارے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے مطلب اس کو معاذ اللہ اس کا رد کرنا، اس کو غلط کہنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ استخارہ اب یہ کہ جو دوسرے استخارے طرح طرح کے، وہ جیسے وہ بتایا کہ وہ جنات کو پوچھ کے بھی بتاتے ہوں گے، تو یہ تو جنات کو کیا پتا؟ نہیں، واقعی جنات کو نہیں پتا ہوتا، غیب کا علم ان کو نہیں ہوتا، تو یہ کیا مشورہ دیں گے ہم کو؟ اب تو اے آئی کو بھی پوچھتے ہوں گے یہ کریں کہ نہیں کریں، ان کا بھروسہ نہیں ہے عوام کا۔
اے آئی جو یہ مشین ہے، بندہ نہیں ہے. تو یہ جو بھی بتایا اس پر اعتماد نہیں کرنے کا، کسی اور سے تصدیق کرنی ہے اس کی، جو جانتا ہو کہ یہ ایسا. اب مسئلے ان سے پوچھتے ہیں، سنا ہے آیتیں ان سے پوچھتے ہیں، حدیثیں ان سے پوچھتے ہیں، یہ اس کو تھوڑی ہے مطلب اس پر بھروسے اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو آیتیں تو میں نے بھی معلومات کی ہے، لیکن میں پھر کنفرم کرتا ہوں. تو حوالہ جو ہوتا ہے کہ بھئی یہ حوالہ بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو پھر اصل میں دیکھ لیا کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، تو یوں مدد مل جاتی ہے. لیکن اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا نہیں ہے. یہ سب ذہن میں رکھے جو یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی باتوں پر پورے مضامین اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں وہ خود بھی تکلیف میں کبھی آ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال سکتے ہیں. سمجھے؟ یہ مشین ہے. انہوں نے کہا کہ جو استخارہ ہے وہ اپنی مرضی کا لوگ تلاش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو استخارے کے حوالے سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ استخارہ ہمیں کرنا کس کام کا چاہیے، یعنی جو ہمیں کنفرم ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کیا اس میں بھی استخارہ کیا جائے، یا ایک چیز نیکی کا کام ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، نفل پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا حرام سے بچنا ہے، اس سے بچوں یا نہیں بچوں، تو کیا اس کے لیے بھی استخارہ کیا جائے گا؟ جو فائنل ہے اس کے لیے تو استخارہ نہیں ہو سکتا. جس میں وہ کروں کہ نہیں کروں، کچھ اس میں جو ہوتا نا، تو اس کے لیے یہ مشورہ طلب کرنا ہے. گویا جیسے مشورہ طلب کرتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سے. یہ تو اب جو ہے ہی حرام، تو وہ اگر استخارے میں حلال آ بھی گیا بالفرض، کسی کو شیطان نے کچھ ترکیب بنا دی تو حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو ہے حرام. اور جو کرنے کا فائنل ہو گیا کہ یہ کرنا ہی اپنے کو، اب استخارے کی حاجت نہیں ہے. اچھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو استخارہ آ گیا تو ایک کہاوت ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا، تو اس کو مطلب استخارے کا طریقہ آ گیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو اس نے بھائی صاحب نے ان کے علاقے میں قتل ہو گیا، تو ان کے پاس آئے، بولا کہ قاتل. تو اس نادان نے وہ اپنے حساب سے استخارہ کیا، حدیث کا استخارہ نہیں، دوسرا کو استخارہ کیا اور قاتل کا نام اس نے نکال کے دے دیا. اب آگے مت پوچھو کیا ہوا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا آگے کیا ہوا. تو اس طرح بھی مطلب ہوتے ہیں استخارے. تو یہ نہیں کرنا ہے. چور نہیں پکڑے جاتے استخارے سے، چور پکڑنے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس پر حد، یعنی جو بھی شریعت کے جو احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، یہ فائنل نہیں ہوگا. کہ استخارے سے جو بھی ہم نے سیکھا، جو حاصل کیا، تو یہ مطلب اس کو ہم یقینی خبر نہیں کہہ سکتے کہ 100% بس یہی ہے. ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو خوابوں میں بھی جو ہوتا ہے، تو اس پہ یہ حجت یعنی دلیل نہیں ہوتے. اس لیے اب استخارے کے کئی طریقے بزرگوں سے بھی رائج ہیں، غلط ان کو بھی نہیں کہنا ہے، سمجھے، لیکن پرفیکٹ یعنی زیادہ مضبوط ہر حدیث میں جو آیا تو وہی زیادہ مضبوط ہے. یہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے انہوں نے نکاح والی بات کی تھی کہ رشتہ آتا ہے، اب امیر آدمی ہیں، امیر کے ہاں سے رشتہ آیا تو وہ استخارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے، غریب ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے پھر جو ہے وہ استخارہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو اس پہ یہ ارشاد فرما دیں کہ امیر غریب سے ہٹ کر جو استخارہ ہم نے کرنا ہے، تو پہلے کیا ہم جیسے رشتے ہی کی بات لیں تو کیا پہلے ہم مکمل معلومات لیں گے یا نہیں لیں گے، یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کر لیں؟ پہلے اس کے نظریات کی، اس کے حالات کی، اس کے کام کاج کی، اس کے گھر کے باہر کے ماحول کی، ان تمام چیزوں کی معلومات لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، پھر اس کے بعد استخارہ کروایا جائے گا، یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کروا لیں؟ بیان فرمایا آپ نے کہ یہ پہلے تو انکوائری کر لی جائے. اب اپنا جیسے کہ یوں مطلب ذہن بنا کہ یہاں اگر درست ہے تو ہو جانا ہے. اب اس کے لیے استخارہ کیا واقعی یہ درست ہے یا کہیں ہم کوئی نقصان میں تو نہیں رہیں گے، اب استخارہ کریں، پہلے اپنی انکوائری کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.